الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک ایک بڑے اہم موضوع پر اور انتہائی حساس قسم کا یہ موضوع ہے، غزوہ ہند کا معرکہ۔ یہ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ ہوگا، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ غزوہ ہند کیا ہے، غزوہ ہند کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے کیا ارشادات ہیں، اور غزوہ ہند کب ہوگا۔ یہ تمام سوالات جو ہمارے کیا، کب اور کیوں، یہ تین اہم سوالات ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں نے سورہ بقرہ شریف کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، جہاد کرو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا، اور حد سے نہ بڑھو۔ سامعین، یہ آیہ مبارکہ میں نے اس لیے تلاوت کی ہے کہ جہاد اور قتال، ایک تو ان کو پہلے سمجھ لیجئے کہ قتال کیا ہے اور جہاد کیا ہے۔ مسلمان کبھی بھی لڑائی جھگڑا اور قتال نہیں کرتا، مسلمان کبھی کسی پر پہلے حملہ نہیں کرتا۔ یہ ہمارا دین اور ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو ہمیں حکم اور آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کبھی لڑائی میں پہل نہیں کرے گا، مسلمان کبھی جہاد میں بھی پہل نہیں کرے گا، بلکہ قرآن کی جو ترتیب ہے پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن نے ہر جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ جب لوگ تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں اور تمہارا قتال کریں تو دفاع کے لیے تمہیں قتال کرنے کی اجازت ہے۔ سورہ حج کی آیات اگر آپ دیکھیں نا، گھر میں جا کے ذرا دیکھیے گا، تو وہاں جہاں سے وَأُذِنَ لِلَّذِينَ یہ الفاظ شروع ہو رہے ہیں، ان الفاظ کو ذرا آپ دیکھیے گا اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے گا۔ سمپل تفسیر کی میں وضاحت میں کر دیتا ہوں، بس ترجمہ دیکھ لیجیے گا
جب ہجرت مدینہ ہوئی تو اس کے بعد جب مشرکین مکہ نے یہ پلان کیا اور یہ تیاری کی کہ ہم مسلمانوں پر روئے زمین کو تنگ کر دیں گے، یہ مدینے میں جائیں گے، ہم وہاں پر بھی ان کا جینا محال کر دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی وَأُذِنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اے ایمان والو اب تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے اور تم پرامن طور پر اپنے گھر میں بیٹھے ہو تو فرمایا پھر تمہیں اپنے دفاع کی پوری اجازت ہے، تمہیں دفاع کی پوری اجازت ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے، آپ حیران ہوں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے، اعلان نبوت کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں، اعلان نبوت کی 23 سالہ زندگی جو ہے اس میں 13 سال جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں رہے، اور 13 سال میں کوئی ایک بھی غزوہ ہوا نہیں ہوا، کوئی ایک غزوہ نہیں ہوا۔ پہلا غزوہ اسلام کا کون سا ہوا ہے؟ غزوہ بدر، اور وہ کس ہجری میں ہوا؟ 2 ہجری میں ہوا۔ پہلا غزوہ جو ہو رہا ہے وہ 2 ہجری میں ہو رہا ہے، یعنی اعلان نبوت کو ہوئے کتنے سال گزر گئے؟ 15 سال، 14 سال مکمل ہو گئے اور 15واں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ رمضان شریف میں یہ غزوہ ہوا، غزوہ بدر، پہلا غزوہ اسلام کا۔ پونے 15 سال اسلام نے برداشت کیا۔ یہ میں نے جملہ اس لیے بولا، دوبارہ یہ میرا جملہ سنیے، پونے 15 سال اسلام نے لوگوں کے ظالمانہ رویوں کو برداشت کیا ہے۔ اسلام نے صبر کا درس دیا، اسلام نے برداشت کا درس دیا، اسلام نے معاف کرنے کا درس دیا، حتیٰ کہ لوگ یہاں تک ظالمانہ رویوں تک پہنچ گئے کہ اب مسلمانوں کو اپنے گھروں میں، اپنی ریاست میں، اپنی حکومت میں، اپنی بادشاہی میں رہنے کی بھی اجازت نہ رہی۔ 40 سال میں اعلان نبوت اور 53 سال تک سرکار کی عمر مبارک مکہ مکرمہ میں، اس کے بعد 56واں سال مدینہ منورہ میں، اب تک سرکار نے کوئی غزوے کا اعلان نہیں کیا۔ یہ میں نے جملہ اس لیے بولا ہے کہ آج دنیا میں ایک کوشش کی جا رہی ہے اور دنیا میں یہ ایک تصور دیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ اسلام جو ہے یہ ٹیررزم کا درس دیتا ہے، نعوذ باللہ، اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے، اسلام کے ماننے والے نعوذ باللہ ٹیررسٹ ہیں، یا اسلام والے جو ہیں وہ لڑائی جھگڑا اور جہاد کرتے ہیں۔ اور آج کا جتنا بھی یہ ہمارا طبقہ ہے جسے لوگ کہتے ہیں جی لبرلزم کے جو لوگ قائل ہیں اور ماننے والے ہیں، وہ جناب کہتے ہیں کہ یہ جو ملا ہے یہ جہاد اور تلوار کی بات کرتا ہے۔ ارے ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام دنیا کا واحد دین ہے جس نے پونا 15 سال لوگوں کی تلواروں کو برداشت کیا ہے اور پھر بھی اپنے ماننے والوں کو امن کا درس دیا۔ یہ واحد دنیا میں ایک دین ہے جس کا نام دین اسلام ہے۔ ہٹلر کا نام نہیں ہم لوگوں نے سن رکھا، کس مذہب کا تھا؟ کیا ہم نے عیسائیت مذہب کو نہیں دیکھا؟ کیا ہمارے پاس عیسائیت کی تو بڑی پرانی تاریخ ہے، یہودیت کی بہت پرانی تاریخ ہے؟ کیا تاریخ کے اوراق اس بات سے بھرے نہیں پڑے کہ ان کے ایک بندے نے، ایک شخص نے ہزاروں کا قتل عام کیا؟ لیکن آج بھی ہم کبھی اس پر بات نہیں کرتے اور ہم یہ جملے ان کو نہیں کہتے کہ تم ایسے لوگ ہو، تم ایسے لوگ ہو، لیکن افسوس ہی ہوتا ہے ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا وہ دین ہے، ہمارا اسلام وہ عظیم دین ہے جس میں اعلان یہ کیا گیا ہے ہمیں اسلام اور مسلمان ہونے کا جو پہلا درس دیا جاتا ہے، وہ درس بھی کیا ہے؟ وہ درس یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے۔ ہمارا تو دین ہی اسلام ہے، اور اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلامتی چاہنے والا، سلامتی دینے والا، سمبل آف پیس۔ ہمارا دین امن کی علامت ہے، ہمارا دین امن و سلامتی کی علامت ہے۔ ہاں، اسلام نے ہمیں یہ پھر حق دیا ہے، سورہ حج میں جو لکھا ہے جب ہجرت ہو گئی
اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی وہ بد اخلاقیاں ختم نہ ہوئی، اور مدینہ کے لیے انہوں نے وہاں پر عبداللہ بن ابی کو اپنا ایک نمائندہ چنا اور اسے کہا کہ یہ لوگ جو تمہارے پاس آئے ہیں یہ ہمارے باغی ہیں، یہ تاریخ کے الفاظ میں موجود ہے، انہوں نے لفظ بولا یہ ہمارے باغی ہیں اور ہم سے بھاگے ہوئے ہیں، اگر تم نے انہیں پناہ دی تو پھر ہم تمہارے لیے زمین کو تنگ کر دیں گے۔ جب یہ حالات آئے تو صحابہ آ کے رو رو کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب سے عرض کیجئے کہ اب تو یہ ہمیں یہاں بھی نہیں رہنے دیتے، ہم نے تو مکہ بھی چھوڑ دیا، ہم نے تو اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، ہم نے تو کاروبار بھی چھوڑ دیا، ہم نے تو رشتہ دار بھی چھوڑ دیے، ہم نے تو برادریاں بھی چھوڑ دی، ہم نے تو اپنے باغات بھی چھوڑ دیے، ہم نے تو اپنی جائیدادیں بھی، سارا کچھ وہاں چھوڑ چھاڑ کے ہم آقا خالی ہاتھ آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ آپ نے کہا مکہ چھوڑ دو، ہم نے نہ دیکھا برادری ہے، ہم نے نہ دیکھا کاروبار ہے، ہم نے نہ دیکھا ہماری انویسٹمنٹ ہے، ہم نے کہا بس جو کچھ بھی ہے ساری دولت قدم مصطفیٰ پر نثار ہے۔ آج یہ نظریہ تھا اس اسلام کے ماننے والوں کا۔ مسلمانوں یہ جملے میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اسلام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جناب جب کسی سے بات کرتے ہیں نا کہ جناب یہ قادیانی ہے، یہ مرزائی لانتی ملعون ہے، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھو، اس کے ساتھ کاروبار نہ کرو، کہتے ہیں کیا کریں جناب پھر پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ ہائے ہائے مسلمان، واہ تیرا پیٹ الگ آ گیا۔ گنبد خضرا کو ناراض کر کے پتہ نہیں تم پیٹ میں کون سی آگ بھرنا چاہتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب عیسائیت اور یہودیت اسلام کے خلاف بہت بڑا محاذ ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف ہر لمحہ برسرے پیکار سازشوں میں مصروف ہیں، ان سے دوستی اور جگری یاریاں مت پیدا کرو۔ اسلام نے ہمیں ایک لیمیٹیشنز دی ہیں، ہمیں حدود دی ہیں، ان حدود میں رہ کر ان کے ساتھ تعلق کی اجازت ہے۔ اسلام نے دوستی سے منع کیا ہے۔ کہتے جی کیا کریں، ہمارے پرانے ریلیشن ہیں۔ میں نے کہا پھر ریلیشن ان سے قائم رکھ لیجئے، حضور کے ساتھ ریلیشن ختم کر لیجئے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس ریلیشن کو زندہ نہیں کرنا چاہ رہا جو ریلیشن سیدنا صدیق اکبر نے محمد عربی سے پیدا کیا تھا۔ وہ ریلیشن پیدا نہیں کرنا چاہتا جو فاروق اعظم نے جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کیا تھا، جو عثمان ذو النورین نے جناب سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کیا تھا، جو جناب سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے قائم کیا تھا۔ مسلمانوں اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے، بہت وقت گزر گیا، ہم اپنی مفادات کی جنگ میں لڑتے رہے، ہم اپنے ذاتیات اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہم نے اسلام کو داؤ پہ لگا دیا۔ کل گنبد خضرا والے مکین کے سامنے جب سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سامنے جو ذات کھڑی ہے بتا اس کے ساتھ کیا وفاداری لے کے آیا ہے، تو آقا نے اگر فرما دیا کہ اے فرشتوں کیا پوچھتے ہو، اس نے تو میری ذات کے لیے میرے دشمن سے دوستی قائم رکھی، میں کیا بتاؤں میرا امتی ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا معاملات ہو جائیں گے۔ آئیے واپس، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اسلام کا درس امن کیا ہے؟ اسلام فرماتا ہے کسی کے ساتھ تم لڑائی جھگڑا نہیں کرو گے، جہاد اور قتال نہیں کرو گے، ہاں اگر تمہارے ساتھ کوئی قتال اور جہاد کرتا ہے تو فرمایا اب اسلام تمہیں اجازت دے رہا ہے، اب اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے اپنے دفاع کی، تم اپنا دفاع اب کر سکتے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک پہ پڑھنے لگا ہوں، سیاستہ کی بہت مشہور کتاب ہے سنن ابن ماجہ، راوی اس کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو ایسے گروہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے دور فرما دے گا اور جنت اللہ تعالیٰ ان کی پکی فرما دے گا۔ دو گروہ ایسے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے دو گروہ ہیں؟ سرکار نے فرمایا ایک وہ گروہ ہے جو ہندوستان پر حملہ کرے گا، نمبر ایک جو ہندوستان پہ حملہ کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ ہے
جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد لڑے گا اور قتال کرے گا۔ اب یہ دو گروہوں کا سرکار نے ذکر فرمایا۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا، ہند اسے کہا جاتا ہے، غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا وہ گروہ جو قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام مہدی کے حوالے سے 3-4 خطبے میرے جمعے کے ہو سک چکے ہیں، یہ بات وہاں سے کہاں تک آئے گی یہ وہاں پہ سوشل میڈیا پہ پڑھے ہیں، ہمارے چینل پہ وہاں سے آپ نکال کے سن سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں آپ نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد آپ دجال کے خلاف جہاد کریں گے، تو فرمایا جو جہاد دجال کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے کرے گا، فرمایا ان کے لیے مبارک ہو، اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ غزوہ ہند کا ذکر کیا اور فرمایا وہ ہند کا غزوہ، فرمایا اس کے اندر سرکار کے حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا جو اس میں شہید ہو جائے گا، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے گا، اور جو بچ جائے گا اس پر جہنم حرام ہو جائے گی، اور غزوہ ہند کا جو شہید ہے وہ شہیدوں میں بڑا مقام رکھنے والا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بار بار یہ آرزو کرتا تھا، یا اللہ یا رسول اللہ آپ سے میں عرض کرتا ہوں کاش ابو ہریرہ کو وہ غزوہ نصیب ہو جائے، ابو ہریرہ اس غزوہ میں جہاد کرے اور جہاد کرتے ہوئے اپنا مال بھی لوٹا دے، اپنی اولاد بھی لوٹا دے، اپنی عزت و آبرو بھی ساری لوٹا دے، اور آخر میں اپنی جان قربان کر کے اللہ کے حضور شہید ہو جائے، تو میرا مقام شہیدوں میں سب سے اعلیٰ مقام ہو جائے گا۔ یہ غزوہ ہند کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ تھا۔ اب ایک اور حدیث پاک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک خوشخبری سنائی۔ سرکار نے فرمایا میری امت کا حال بڑا برا ہو جائے گا، فتنے بڑھ جائیں گے، غیر ان پر قابض ہو جائیں گے، فرمایا نئی نئی بیماریاں لا علاج بیماریاں آ جائیں گی، اور فرمایا رنڈیاں اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر آ جائیں گی اور بے حیائی عام ہو جائے گی، فرمایا زنا کو جائز سمجھ کے لوگ کریں گے، فرمایا زنا کو لیگلائز قانونی تحفظ مل جائے گا۔ آج آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، پرمٹ دیے جاتے ہیں، غلیظ ٹاپک ہے میں اس طرح جانب جانا نہیں چاہتا، اشارہ کر دیا ہے میں نے، سمجھ گئے ہوں گے صاحب نظر لوگ۔ اور اس کے بعد فرمایا خواتین کپڑے پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی، لباس تو پہنا ہوگا لیکن کیا ہے برہنہ اور ننگی ہوگی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کیا حالات ہیں، کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن ننگے بدن ہوتی۔ فرمایا جب یہ وقت آ جائے گا تو فرمایا اسلام مغلوبی کیفیت میں ہوگا اور اسلام در بدر کے ٹھوکرے کھا رہا ہوگا، اور فرمایا اس وقت ایک بڑی اہم بات جو بتانے لگا ہوں جو مجھے حدیث میں صبح ملے آج، سرکار نے فرمایا اس وقت اسلام کا مرکز عرب نہیں رہے گا۔ ہمارا مرکز تو عرب ہے نا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ ہمارا مرکز ہے نا۔ فرمایا لیکن اس وقت اسے حجاز کہا جاتا ہے، اس وقت حجاز کہا جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں کا مرکز حجاز نہیں رہے گا، عرب کمزور ہو جائیں گے، عرب کمزور ہو جائیں گے، عربوں میں فتنے کھڑے ہو جائیں گے، عرب بربادی کی جانب چل پڑیں گے۔ فرمایا جب یہ حالات آ جائیں گے میرے اسلام پر اور میری امت پر، جب یہ حالات آ جائیں گے تو فرمایا مشرقی جانب سے ایک سیاہ جھنڈوں والا گروہ اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے ایک نشانی بتائی ہے۔ اب مشرقی جانب میں کون سے ملک ہیں جناب؟ خراسان کا ذکر آتا ہے۔ خراسان میں اس سرکار کے زمانہ میں جو علاقے بنتے تھے وہ کون سے ہیں جناب؟ پاکستان، ایران اور افغانستان، یہ 3 ملک بنتے ہیں۔ ترکی کہاں پہ کھڑا ہے یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ترکی کہاں پہ کھڑا ہے۔ سرکار نے ترکوں کا ذکر بھی کیا۔ سرکار نے فرمایا خراسان میں سے مشرقی جانب سے
سیاہ علم والی ایک جماعت اٹھے گی، ایک لشکر اٹھے گا، فرمایا جو آ کر حجاز مقدس تک پہنچے گا، اور فرمایا جب یہ یہاں سے چلیں گے تو راستے میں ترک قوم ان کی مدد کے لیے نکل آئے گی۔ اب ملک ہمارے پاس کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 4۔ ایران، افغانستان، پاکستان اور ترکی۔ ترکوں کا سرکار نے باقاعدہ ذکر فرمایا، فرمایا یہ مشرقی جانب تو نہیں ہے۔ جب یہ 3 ممالک افغانستان اور خراسان کا حدیث میں لفظ آیا ہے، خراسان، اب یہ خراسان کا علاقہ فہیم صاحب آپ کو تو پتہ ہے، یہ تورخم کے بارڈر کے ساتھ جب آگے جاتے ہیں تو یہ خراسان کا علاقہ، اور خراسانی لوگ جو ہیں آج بھی وہ اتنے جنگجو ہیں اور آج بھی وہ اتنے بہادر قوم ہے۔ اس کی مثال آپ نے دیکھنی تو لیٹسٹ آپ امریکہ کو دیکھ لیں۔ امریکہ آج اپنی ہار تسلیم کر کے واپس جا رہا ہے۔ فرمایا دوسری بات، سرکار نے ایک اور خوشخبری بھی سنائی۔ سرکار نے فرمایا اس کی کمانڈ کون کرے گا؟ لشکر وہاں سے چلے گا، اب کمانڈ کون کرے گا؟ فرمایا اس کی کمانڈ وہ گروہ کرے گا اور اس خطے کا سپہ سالار کرے گا، فرمایا جو سب سے زیادہ جنگی ساز و سامان رکھتے ہوں گے، جو سب سے زیادہ جنگی ساز و سامان رکھتے ہوں گے۔ فرمایا سب سے مضبوط جنگی ساز و سامان میری امت کے اس سپہ سالار کے پاس موجود ہوگا۔ جب وہ سیاہ جھنڈوں والا لشکر خراسان سے چلے گا اور اس خطے میں آگے پہنچے گا تو فرمایا وہاں کا سپہ سالار ان کے ساتھ مل جائے گا، اور جنگی ساز و سامان سب سے زیادہ مضبوط اس کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور راستے میں ترک ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور وہ سیدھا حجاز مقدس میں آ کر یہاں پر ہند کو فتح کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے۔ اور فرمایا پھر یہ دن بھی حج کے دن ہوں گے۔ سرکار نے دن بھی بتا دیے، فرمایا حج کے دن ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام اس وقت کعبہ معظمہ کے پاس کھڑے ہوں گے دیوار کعبہ کے ساتھ، اور یہ لشکر آ کے کہے گا اے امام مہدی اب آپ اعلان فرما دیجئے، اب پوری روئے زمین پر اب حکومت قائم ہوگی تو فقط آپ کی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی مزے کی بات، کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ایک رات میں ساری چیزیں کیسے سیکھ جائیں گے؟ سوال ہے نا جی، ایک رات میں ساری چیزیں کیسے سیکھ جائیں گے؟ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا اللہ ایک رات میں امام مہدی کو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ یہ سرکار خوشخبری سنا گئے، ایک رات میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ اب میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں، جتنی روایات میں نے حدیث کی پڑھی اور جتنی علامات میں نے حدیث کی کتب میں دیکھی، ان تمام کی نشانیاں اور علامات جو ہیں وہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں صرف ایک خطے پر، جس خطے کا نام ہے پاکستان۔ سب سے اچھے ایٹمی ہتھیار نہ افغانستان کے پاس ہیں نہ ایران کے پاس۔ 56 جو اسلامی ممالک ہیں یا 56 بنتے ہیں، چھوٹی ریاستیں ملا کے 58 بھی بن جاتے ہیں، ان میں سے ایٹمی قوت جو ہے وہ صرف ایک ہی ملک ہے، اور اس ایٹمی طاقت اور پاور کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک لمحہ اچانک آئے گا، اس خطے پر ایک بادشاہ مقرر کیا جائے گا، فرمایا جو ڈنڈے کا پورا زور استعمال کرے گا، فرمایا قصاص وہاں پر ایسے لیا جائے گا کہ چوک اور چراہوں پر سرکار نے فرمایا لاشیں لٹکا دی جائیں گی۔ فرمایا 15 روز کے لیے پوری دنیا سے وہ بائیکاٹ کر لیں گے، 15 روز کے لیے۔ فرمایا ان کے ہوائی اڈے، آمد و رفت کے ذرائع سارے بند کر دیے جائیں گے، نہ کوئی باہر سے آئے گا نہ کوئی یہاں سے باہر جائے گا۔ فرمایا اس کے بعد ان کا سپہ سالار اعلان کرے گا
کہ آؤ اب ہم ہندوستان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. اب فرمایا وہ غزوہ ہند ہوگا اور پورے لشکر کے پاس سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے اور وہ سیاہ جھنڈوں والی جو جماعت ہے فرمایا وہ خراسان سے آئے گی, افغانستان کے راستے سے آئے گی. اور سرکار نے ایک حدیث پاک یہ مجھے ملی, سرکار نے باقاعدہ سندھ کا ذکر کیا, سندھ کا ذکر کیا ہے. سندھ کا نام کیا ہے؟ باب الاسلام. کیا سندھ کا نام ہے؟ باب الاسلام, اسلام کا دروازہ. میں سوچتا تھا کہ اس کو باب الاسلام ہمارے بزرگوں نے اس کا نام کیوں رکھا ہے. اب پتا چلا اسلام جب قائم ہونا ہے تو اس کا جو پہلا دروازہ ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے؟ وہ سندھ ہونا ہے. اور اس راستے سے, سندھ کے راستے سے وہ فوجیں داخل ہوں گی اور یہاں سے ہوتی ہوئی آگے ہندوستان پر حملہ آور ہوں گی. اور یاد رکھیے گا اس پاکستان کے بارے میں جو سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے, سرکار نے اس کا اشارہ فرمایا تھا کہ مجھے اس سمت سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. مسلمانوں, اب سوال کریں گے کہ کیا پاکستان میں ایسا ہو جائے گا؟ پاکستان میں یہ چیزیں ہو جائیں گی؟ پاکستان میں بھی کبھی ایسے حالات ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کا فاتح بن جائے گا؟ وقت کا میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن آن دی ریکارڈ میں ایک بات آپ کو کرنے لگا ہوں. نوجوانوں, بزرگوں, دوستوں, جتنی بزرگوں سے میری مشاورت رہتی ہے, صاحب نظر بزرگ جو واقعتاً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اب بھی حاضر ہوتے ہیں, اور جو حدیث کا مطالعہ میں نے کیا, ایک عرصے سے میں اس موضوع کے پیچھے لگا ہوا ہوں. خطبات یہ لوگ نہیں دے رہے, لیکن وقت آئے گا کہ پھر لوگ آئیں گے اس جانب. اب میں کہہ رہا ہوں کہ دیں اس ان خطبات کو, لیکن نہیں دے رہے. کہتے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے, ہفتہ ہفتہ 10 20 مہینہ پڑھنا پڑتا ہے. باقی بڑے موضوع آسان ہے, نماز پڑھو جی, سوکھا کام, آیت پڑھی اور شروع ہو گئے. یہ تاریخی باتیں, اس پہ بڑی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. ایک میرا جملہ آن دا ریکارڈ, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ جملہ میرے مرنے کے بعد بھی اگر ہو تو یہ جملہ نکال لینا. ایک وقت آئے گا, وقت کا تعین میں نہیں کر رہا, میں نے کہا علامات ہیں, وہ حدیثیں میں نے پڑھی ہیں, لیکن میں اس کو جان بوجھ کے نہیں بتا رہا, ابھی ڈسکلوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک وقت آئے گا پوری دنیا پاکستان کی ہاں میں ہاں اور پاکستان کی نا میں نہ کرے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. پاکستان کا مطلب بھی پھر بتا دیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو میں نے جملہ بولا ہے, میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں اتنے لوگوں کو گواہ بنا کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں. اس پاکستان پہ وقت آنے والا ہے, اور وہ وقت بڑا قریب آ چکا ہے جب پاکستان میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. پاکستان کی ہاں میں دنیا ہاں ملائے گی اور پاکستان کی نا میں دنیا نہ کرے گی. اور وہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا پر جھنڈا چلے گا اور پوری دنیا پر جھنڈا لہرائے گا, جس جھنڈے کا نام جھنڈا اور پرچم اور علم اسلام ہوگا, اور وہ علم اسلام علم پاکستان ہوگا انشاءاللہ. وہ علم اسلام وہ علم پاکستان ہوگا, اور اس علم پاکستان کے سائے میں مسلمانوں یاد رکھنا پوری دنیا کے فیصلے کیے جائیں گے. اور پھر حرم کی امامت, آپ کو معلوم ہے نا سرکار کی آخری بات, سرکار نے فرمایا عربوں سے یروشلم گیا تو فرمایا باقی دوسرے ترک لوگوں نے یروشلم کو حاصل کیا. کس نے کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے. اور فرمایا دوبارہ پھر یروشلم اس کے بعد واپس چلا جائے گا یہودیوں کے پاس, اور پھر ایک غیر عربی گروہ آئے گا
اور یروشلم کو دوبارہ حاصل کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے بھی پوچھا یا رسول اللہ اس وقت عرب کہاں ہوں گے، عرب نہیں آئیں گے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اس وقت پوری دنیا کی کمان ایک اجمی شخص کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دوبارہ غیر عربی آئیں گے اور یروشلم میں آ کر اسلام کا جھنڈا دوبارہ لہرائیں گے اور وہاں پر دوبارہ آواز بلند ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور غزوہ ہند وہ عظیم غزوہ ہے جس میں ساری قوت اور طاقت اسلام کی نکھر کے آ جائے گی اور دنیا مان لے گی۔ اور پھر اس کے بعد یاد رکھیے گا لوگ کہیں گے میاں اگر اب جان بچانی ہے جہاں جہاں کوئی مسلمان بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ لو۔ یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا اتنا خوف اور روب اور دبدبہ آ جائے گا کہ لوگ دوڑتے پھرتے ہوں گے ہمیں کہیں کوئی مسلمان مل جائے۔ فرمایا جہاں پر مسلمان کا اسے ہاتھ ملے گا عیسائی اور یہودی دوڑتا ہوا آئے گا اور مسلمان سے کہے گا خدا کا نام، تجھے اپنے رسول کا نام، اپنا ہاتھ نکال، تیرے ہاتھ پر میں کلمہ اسلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے گا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، باطل کو مٹنا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب حق غالب آئے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔